ملک کی تاریخ میں عدلیہ کے ایک نئے چیف جسٹس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 28ویں چیف جسٹس کے طور سے حلف اٹھا چکے ہیں۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دھیمے مزاج رکھنے والے فرد ہیں۔ یہ اپنے عہدے پر آئندہ 1 سال 8 ماہ کا عرصہ گزاریں گے۔ انہوں نے 2007 میں پرویز مشرف کے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال اس بینچ کا حصہ تھے جس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، اور اب یہ صادق اور امین بھی وزیر اعظم کے طور سے موجود ہیں، اور عمر عطا بندیال بھی 18 ماہ ہمارے چیف جسٹس ہوں گے۔ پاکستان کی عدلیہ میں گزشتہ 25 برس ایسے گزرے ہیں جس میں ہمارے عدلیہ کے چیف جسٹس بہت نمایاں رہے ہیں۔ میڈیا میں، خبروں میں اور سوشل میڈیا پر وہ مسلسل چھائے رہے ہیں۔ اس سے قبل سیاستدان ہی میڈیا کا حصہ ہوتے تھے، فوج کے جرنیل اتنے زیادہ نہ ہوتے تھے، لیکن عدلیہ کے لوگ تو بہت ہی پیچھے ہوا کرتے تھے۔ پرویز مشرف کے دور میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز ہوا۔ آج کے پروگرام میں ہم ان واقعات کا جائزہ لیں گے۔ ایکٹیویزم کی ابتدا جو ہے وہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے رکھی۔ جب انہوں نے پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تو فوجی عامر جنرل پرویز مشرف نے ان پر بدعنوانی کا الزام لگا کر انہیں معطل کر دیا۔ ان کے لیے غیر فعال کی اصطلاح پہلی بار استعمال کی گئی۔ اس معطلی کے خلاف انہوں نے عدالت عظمیٰ میں مقدمہ دائر کیا۔ 20 جولائی 2007 کو عدالت عظمیٰ نے افتخار چودھری کو عہدے پر بحال کر دیا اور صدارتی ریفرنس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یہ بات جنرل پرویز مشرف ٹھنڈے پیٹوں تو نہیں پی سکتے تھے، اس کو ہضم نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگا کر افتخار چودھری سمیت 7 ججوں کو معطل کر دیا۔ 2008 میں عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے افتخار چودھری کو بحال نہیں کیا اور نہ ان کے ساتھی ججوں کو، بلکہ پھر نواز شریف جو ہیں وہ ان کی بحالی کے لیے لانگ مارچ پر نکلے تو افتخار چودھری ان کے لانگ مارچ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی بحال ہو گئے۔ اپنے دور میں افتخار چودھری نے اپنے بیٹے ارسلان افتخار کو منفیت بخش عہدے دلوانے کا الزام دلوائے، ان پر یہ الزام ہے، اور ان کے بیٹے ارسلان پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سے کثیر رقم، بڑی بھاری رقم وصول کی۔ پھر افتخار چودھری کی بیٹی کی شادی ایک اور پراپرٹی ٹائکون سیٹھ امجد کے بیٹے سے ہوئی، اور سیٹ پر بھی مالی بدعنوانی کے مقدمات تھے جس کی سماعت خود افتخار چودھری کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افتخار چودھری نے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے کر ایک سیاسی جو ہے وہ بے چینی اور جسٹس افتخار چودھری کے بعد ہماری عدلیہ کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار ہوئے۔ ثاقب نثار جنہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ ثاقب نثار جو ڈیم بناؤ ملک سنوارو کی تحریک میں بہت نمایاں رہے۔ ثاقب نثار بہت سارے حوالوں سے متنازع بھی رہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پوری مدت کر کے گئے، اور انہوں نے جو فیصلے دیے وہ اب ہماری عدلیہ کی تاریخ کا حصہ ہے۔ وجی یہ بتائیے کہ جسٹس ثاقب نثار نے جو سوموٹو ایکشنز لیے وہ کیا تھے اور کیا صورتحال رہی تھی اس زمانے میں؟
افتخار چودھری کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیوسٹ سامنے آئے وہ جسٹس ثاقب نثار تھے، جنہوں نے دیا میر بھاشا اور میمن ڈیم کے لیے رقوم جمع کرنے کے لیے بہت بڑا فنڈ قائم کیا۔ وہ اسی لیے مشہور بھی ہوئے، اسی کام سے کہا جاتا ہے کہ 98 ارب روپے جمع ہوئے یا 1 خرب روپیہ، جبکہ ہدف 1.5 خرب تھا۔ لیکن اس فنڈ کا حساب قوم کے سامنے نہیں پیش کیا گیا، کسی نے بھی نہیں پیش کیا۔ یہ کام ایک چیف جسٹس کے دائرۂ کار سے باہر تھا، لیکن کسی نے اس پر گرفت نہیں کی۔ میاں ثاقب نثار نے بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ٹیکنیکل بنیادوں پر نااہل قرار دیا اور سیاسی ابتری اور سیاسی بے چینی میں ملک کی اضافہ کیا۔ ابھی تک تمام ماہرین قانون اس بات پر انگشت بدندہ ہیں کہ انہوں نے یہ کام کس طرح کیا، کہ قانون کے دائرے میں یہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور حال ہی میں گلگت بلتستان کے چیف جج کا بیان آیا کہ انہوں نے نواز شریف اور کو نااہل کرنے میں بڑا اہم کردار کیا۔ پھر ان کی ایک آڈیو کلپ آئی سامنے، وہ متنازع تھی۔ بہرحال یہ جمہوری نظام کو انہوں نے بھی افتخار چودھری کی طرح جو ہے وہ ایک نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری عدلیہ کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس گلزار بڑا نام کر کے گئے ہیں، اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے ان کا بڑا کراچی میں تو بڑا نام ہے۔ نسلہ ٹاور ہو یا کراچی کا الادین پارک یا گجر نالہ یا صدر کی جو مین مارکیٹ ہے، لیکن ان تمام فیصلوں کے بعد جسٹس گلزار رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ پر بہت سارے ایسے نشانات چھوڑ گئے ہیں جن سے ہمیشہ ان کا نام عدلیہ کی تاریخ میں بار بار لیا جاتا رہے گا۔ تو میں وجہ سے یہ بھی چاہوں گا کہ وجہ جسٹس گلزار نے جو فیصلے کیے وہ آپ کے خیال میں ثاقب نثار کے بعد ایک اور جوڈیشل ایکٹیوسٹ جسٹس گلزار احمد سامنے آئے، کراچی کے لیے نہایت متنازع ترین جج، جنہوں نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے باوجود نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دیا، اور کراچی میں کئی تجاوزات ایسی جن کو قانونی تحفظ حاصل تھا، وہ جو قانونی دستاویزات رکھتے تھے ان کو گرایا، اور اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 2 مساجد کو بھی مسمار کرنے کا حکم دیا، اور کرک میں خیبر پختونخوا میں ایک مندر کو جو ہے انہوں نے تعمیر کرنے کا اور اس کو بچانے کا حکم دیا۔ اور جسٹس گلزار نے تجاوزات کے لیے نعمت اللہ خان مرحوم کی اس درخواست کو بنیاد بنایا جس درخواست پر ان کی زندگی میں کوئی سماعت نہیں کی گئی، کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب یہ بات حیرت انگیز ہے، وکلا کی جانب سے ایک جونیئر خاتون کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جج بنانے پر اعتراض کیا گیا، لیکن انہوں نے وکلا کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے جج بنا دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو تنازعات ہوئے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو عملاً معطل کر کے رکھا، اور انہوں نے وہ تمام انسانی حقوق کے جو مقدمات تھے، لاپتہ افراد اور انسانی حقوق کے کیس، ان کی کوئی سماعت نہیں کی، اور ان تمام مقدمات کی سماعت نہیں کی جن کا تعلق سیکیورٹی اداروں۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں، ان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا نمبر ہے، اور لوگوں کو سب سے زیادہ انہیں سے توقع ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی قاضی عیسیٰ کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے میمو گیٹ کے کمیشن میں 2012 میں حسین حقانی کو متنازع خط لکھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ حسین حقانی کو گرفتار کر کے، جو سابق سفیر پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے۔ پھر تحریک لبیک کے دھرنے میں جنرل فیض کی جانب سے رقوم کی تقسیم پر نوٹس لیا اور ان کو کہا کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ISPR اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کر کام کریں۔ اس حوالے سے ان پر سختی کا دور آیا، اور ان کو جسٹس گلزار نے جو ہے وہ عملاً معطل کیا، اور ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے،
اور ان کی بیوی کے اثاثوں کا جائزہ لیا گیا، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. تو بہرحال اب یہ چیزیں کسی حد تک کلیئر ہو چکی ہیں، لیکن یہ ہم کہنا ذرا مشکل ہے کہ کیا واقعی 2023 میں جسٹس قائد فائز عیسیٰ جج بن سکیں گے، سپریم کورٹ کے عہدے پر جا سکیں گے یا نہیں. ہمیں تو یہ توقع ہے کہ جسٹس عمر عطا بیندیال کا جو دور ہے وہ کسی جوڈیشل ایکٹیویزم کے بغیر گزرے گا، اور یہ ذرا پرسکون دور ہوگا جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی، اور جو سیاسی ابتری ہے اس میں اس کی وجہ سے کسی نہ کسی حد تک کمی آئے. عہدے کی بہت ہی سیاسی اہمیت ہے، اور سیاسی اہمیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس عہدے پر متمکن کم از کم دو ججوں نے دو منتخب وزرائے اعظم کو اپنے فیصلوں کے ذریعے فارغ کیا ہے. جو کام پہلے ماشاء اللہ کے ذریعے ہوتا تھا وہ عدالتوں کے ذریعے کیا گیا. پہلے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو افتخار چودھری صاحب نے اپنے ایک فیصلے کے نتیجے میں نااہل قرار دیا، اور اس کے بعد جناب ثاقب نثار صاحب نے میاں نواز شریف کو اپنے عہدے سے نااہل قرار دیا. کے اوپر تنقید کرنا لوگوں کا حق ہے، اختیار ہے، اس سے توہین عدالت نہیں ہوتی ہے. البتہ فیصلے کو تسلیم نہ کرنا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. یہ جج اور سیاست، ان کا کیا تعلق رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور جیسا کہ عطا صاحب نے انٹرو میں بتا ہی دیا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کس طرح کا ہے. ایک سابق چیف جسٹس تھے شمیم حسین قادری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جج اور سیاست. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے تقسیم کے بعد تقریباً 7 سال بعد ہمارے ملک میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہوئی جو بعد میں آنے والی کم و بیش ہر حکومت کے دور میں جاری رہی. اس طرح سیاسی رہنماؤں نے بالعموم اور ماشاء اللہ حکمرانوں نے بالخصوص ان شاہینوں کے پر کاٹ دیے جو کرسی ہائے انصاف پر بیٹھتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ ہمیشہ بدنام بھی رہی ہے اور سرنام بھی رہی ہے. عدلیہ کے فیصلوں نے اس پاکستان کو باوقار بھی بنایا اور کئی جگہ پر شرمسار بھی کیا. ہمارے آئندہ کے کسی پروگرام میں ہم ان واقعات کا جائزہ لیتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا